حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواہ مسلم. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جس میں ان کو خطرناک طریقے سے نظر بد لگ گئی تھی، اور اس روایت کو امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے میرا گزر ہوا، اور اس وقت وہ نہا رہے تھے. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ اللہ کی قسم میں نے اتنا ملائم اور اتنا نرم جسم کسی لڑکی کا بھی نہیں دیکھا. یہ الفاظ انہوں نے کہے. یہ کہنا تھا کہ اسی وقت حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا. حضرت سہیل بن ربیعہ اور سہیل بن حنیف کے پاس گئے اور لوگوں سے اس بات کے بارے میں سوال کیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے اور تم لوگوں میں ایسا کون آدمی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عامر بن ربیعہ ہے جنہوں نے ایسے الفاظ کہے تھے. تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ علام یقتل احدکم اخاہ اذا رأى احدکم من اخیہ ما یعجبہ فلیدعو لہ بالبرکہ. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنے کے در پہ ہو چکے ہو؟ ایسے الفاظ کہتے ہوئے تم نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. پھر آپ نے کہا کہ جب کبھی تم اپنے بھائی میں کوئی اچھی چیز دیکھو تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو. پھر آپ علیہ السلام نے عامر بن ربیعہ سے کہا کہ وہ وضو کرے. ایک بکیٹ پانی منگوایا گیا اور عامر بن ربیعہ سے کہا کہ تم اسی کے اندر وضو کرو. لہٰذا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے پاؤں کو دھویا، اپنے چہرے کو دھویا، مکمل وضو اس کے اندر کیا. پھر وہ وضو کیا ہوا پانی سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب ڈالا گیا تو وہ جو ہے اس نظر بد سے ان کو ٹھیک ہو گئے اور ان کو وہاں سے شفا یابی عطا ہوئی. تو ان سے یہ حدیث مروی ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من سأل اللہ، جو آدمی اللہ رب العالمین سے سچے دل سے شہادت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کی دعا مانگے اور یہ کہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، سچے دل سے اگر مانگے گا تو آپ نے فرمایا کہ بلغہ اللہ منازل الشہداء، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعا کی وجہ سے شہداء کا مرتبہ عطا کرے گا، اگرچہ کہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ ہو. ایک آدمی جنگ کے میدان میں نہیں جا رہا ہے، نہ لڑائی کر رہا ہے، نہ جہاد کا معاملہ ہے، نہ وہ قتل ہوا ہے، نہ وہ شہید ہوا ہے، صرف اس نے سچے دل سے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے شہادت والی موت نصیب فرما. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے اس کو وہ مرتبہ عطا کرے گا جو شہیدوں کا مرتبہ ہے. اور شہیدوں کا مرتبہ تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ شہید ہونے والوں کے کیا مراتب ہیں، ان کو کیا فضائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے انبیاء اور صالحین اور صدیقین کے ساتھ رکھے گا. تو ایسی دعا جو آدمی سچے دل سے کرے، مرنا تو ہر آدمی کو ہے، لیکن آدمی ایسی اگر دعا کرے سچے دل کے ساتھ کہ اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے خود بخود شہداء کے مرتبے میں اس کو فائز کرے گا اور اس کا شمار بھی شہداء کے ذریعے ہوگا، شہداء کی جو ہے لسٹ میں ہوگا. وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، اگرچہ کہ وہ بیماری سے مرے، اگرچہ کہ اپنے بستر پہ مرے، اگرچہ کہ اپنے گھر میں اس کا انتقال ہو جائے.
تو اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم۔